بابا مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ سجے سجائے برائڈل روم میں یہ جملہ کسی بم کی طرح پھٹا تھا، بلکہ شاید بم سے بھی زیادہ تباہی مچا گیا تھا۔ سامنے کھڑے انور صاحب کے ہاتھ سے تسبیح چھوٹ کر قالین پر گر گئی۔ باہر ڈھولک کی تھاپ گونج رہی تھی، شہلائیاں بج رہی تھی اور اندر دلہن بنی بیٹھی حملہ نے اپنی زندگی کا رخ موڑنے کا فیصلہ سنا دیا تھا۔ انور صاحب نے بے یقینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، جو کہ سرخ جوڑے میں ملبوس تھی، مگر اس کے چہرے پر دلہنوں والی شرم و حیا کے بجائے ایک عجیب سی ضد اور وحشت ناچ رہی تھی، جو انور صاحب نے پہلے کبھی اپنی فرما بردار بیٹی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو حملہ؟ ہوش میں تو ہو تم؟ باہر بارات کھڑی ہے بیٹی، یہ حال تمہارا کزن ہے، بچپن کی منگنی ہے تمہاری، اور عین نکاح کے وقت تم کہہ رہی ہو کہ… انور صاحب کی آواز کانپ رہی تھی، ان کا سانس پھولنے لگا۔ میں ہوش میں ہوں بابا، پورے ہوش میں ہوں۔ حملہ نے اپنی مہندی لگے ہاتھوں کو آپس میں بھینچا۔ جانتی ہوں نہال اچھے ہیں، مجھے پسند بھی ہیں، لیکن میں پھر بھی ان سے شادی نہیں کر سکتی۔ میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ تو پھر کیا چاہتی ہو تم؟ میری سفید داڑھی کو لوگوں کے پیروں میں رولنا چاہتی ہو؟ وجہ کیا ہے؟ آخر ایسی کیا قیامت اٹھ پڑی ہے جو تم نے یہ تماشا کھڑا کر دیا ہے؟ راتوں رات نہال میں ایسی کیا خرابی نکل آئی کہ تم شادی سے انکار کر رہے ہو، وہ بھی اس وقت جب بارات آ چکی ہے؟ انور صاحب نے اسے جھنجھوڑنا چاہا، مگر حملہ نے نظریں اٹھا کر سیدھا اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھا۔ نہال میں کوئی خرابی نہیں ہے بابا، مجھے بلاج خان سے شادی کرنی ہے۔ کمرے میں جیسے موت کا سا سکوت چھا گیا۔ انور صاحب کو لگا شاید ان کے کان بج رہے ہیں۔ بلاج خان؟ وہ بلاج جو رشتے میں اس کا بہنوئی تھا، وہ بلاج جو 2 سال پہلے اپنی بیوی کو یعنی حملہ کی بڑی بہن کو قبر میں اتار کر زندہ لاش بن گیا تھا، وہ سخت کے خصیلے مزاج کا بلاج خان۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ انور صاحب غصے اور دکھ کی ملی جلی کیفیت میں جی، وہ تمہارا بہنوئی ہے، تم سے عمر میں 12 سال بڑا ہے، 2 بچوں کا باپ ہے، اور تم اس سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عقل کو ہاتھ مارو حملہ۔ ہاں، مجھے انہی سے شادی کرنا ہے، ورنہ میں ساری زندگی یہاں بیٹھی رہوں گی، مگر اس کمرے سے نہیں نکلوں گی۔ حملہ نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ مگر کیوں؟ آخر کیوں؟ انور صاحب نے اپنا سر تھام لیا۔ نہال میں کیا برائی ہے؟ کیونکہ نہال کے پاس آہت اور سارا نہیں ہے بابا۔ حملہ کی آواز بھر آ گئی۔ میں اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتی۔ عالیہ بھی کے جانے کے بعد ان کے بچوں کو میں نے پالا ہے، سارا تو مجھے ہی ماں سمجھتی ہے۔ اب جب میری شادی ہو رہی ہے تو بلاج بھائی بچوں کو مجھ سے دور کر رہے ہیں، انہیں مجھ سے ملنے بھی نہیں دیں گے۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ میں مر جاؤں گی لیکن ان بچوں کو کسی سوتیلی ماں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑوں گی۔ آپ خود سوچے بابا، کل کو ان کی سوتیلی ماں آئے گی تو ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی؟ بچے میرے بغیر کیسے رہیں گے؟ نہال کو شادی کے لیے کوئی اور لڑکی مل جائے گی، وہ بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن بچوں کو ماں کہاں ملے گی؟ ان کا کیا ہوگا بابا؟ ہم نہ بات کو سمجھو، لوگ سو باتیں بنائیں گے، کوئی نہیں سمجھے گا اس فیصلے کی وجہ کو، اور بلاج خود بھی اس رشتے کے لیے کبھی نہیں مانے گا۔ آپ انہیں منائے بابا، آپ بڑے ہیں، آپ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ انور صاحب بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھ رہے تھے، جو کہ جذباتی ہو کر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ بولنے ہی والے تھے کہ دروازہ کھلا اور حملہ کی والدہ ہانپتی ہوئی اندر آئی۔ یہ کیا غضب ہو گیا انور صاحب؟ باہر تو عجیب عجیب باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ کمرے کی دیواریں شاید کچی تھی یا پھر آواز کا ارتعاش اتنا ہی تیز تھا کہ یہ بات تبھی سرگوشیوں میں باہر نکل گئی تھی۔ لان میں بیٹھی خواتین میں کسر پسر شروع ہو چکی تھی۔ کسی نے کہا کہ دلہن انکار کر رہی ہے، کسی نے کہا اسے دلہا پسند نہیں، اور پھر ایک خاتون جنہوں نے دلہن کے کمرے کے باہر سے گزرتے ساری بات سن لی تھی، راز فاش کر دیا کہ وہ تو اپنے بہنوئی بلاج خان کے لیے ضد لگا کر بیٹھی ہے۔ یہ خبر ہوا کے جھونکے کی طرح مردانہ حصے میں پہنچ گئی۔ نہال جو اسٹیج کے قریب اپنے دوستوں کے ساتھ خوش کپیوں میں مصروف تھا، اچانک لوگوں کے بدلتے رویوں کو دیکھ کر چونکا۔ اس کے کزن نے گھبراہٹ میں آ کر اس کے کان میں کچھ سرگوشی کی تو نہال کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا اور مٹھیاں خود بخود بھیج گئی۔ اسے فوراً نظریں اٹھا کر مجمع میں کھڑے بلاج خان کو تلاش کیا۔ بلاج خان چونکہ سیاہ شلوار قمیض اور واسکٹ میں ملبوس ہمیشہ کی طرح وجیہہ اور باروب دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اپنے موبائل پر کسی کلائنٹ سے بات کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی روایتی سختی تھی جس سے پورا خاندان ڈرتا تھا۔ وہ بالکل بے خبر تھا کہ اندر وہ چھوٹی سی لڑکی
اس کے نام کا طوفان کھڑا کر چکی ہے۔ نہال کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی اتر آئی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہمنا جسے چاہتی تھی آج اس طرح سب کے سامنے اس کی تذلیل کر رہی ہے، وہ بھی بلاج کے لیے۔ مگر یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا۔ اس انکار کی بنیادوں میں 2 سال کی محبت اور خوف چھپا تھا۔ آہت اور سارا کی محبت، ان سے جدائی کا خوف۔ 2 سال پہلے جب عالیہ کی وفات ہوئی تھی تو بلاج بالکل ٹوٹ گیا تھا۔ سارا کی پیدائش کے دوران عالیہ کی موت نے ہنستے کھیلتے گھر کو ویران کر دیا تھا۔ 3 سال کا آہت اور نزائیدہ سعادہ، ان دونوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا۔ تب 20 سالہ ہمنا نے اپنی پڑھائی اور شوق چھوڑ کر ان بچوں کو سنبھالا۔ سارا تو اسے اپنی ماں سمجھتی تھی اور آہت کو اپنی آنی کے بغیر چین نہیں آتا تھا۔ لیکن مسئلہ تب شروع ہوا جب ہمنا کی شادی کی تاریخ طے ہوئی۔ جیسے جیسے دن قریب آ رہے تھے بلاج کا رویہ بدل رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ ہمنا کے جانے کے بعد بچے اچانک اس دوری کو سہ نہیں پائیں گے، اس لیے اس نے بچوں کو ہمنا سے دور کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کر بچوں کو اپنے ساتھ آفس لے جاتا یا انہیں ملازمہ کے حوالے کرتا تھا۔ ہمنا اس رویے پر تڑپ اٹھی تھی۔ ابھی کل ہی کی تو بات تھی، وہ کچن میں سارا کے لیے دودھ بنا رہی تھی جب بلاج اندر آیا اور سارا کو گود میں اٹھا لیا۔ رہنے دو ہمنا، شکرہ بنا لے گی، تم جاؤ اپنی شادی کی تیاری کرو۔ بلاج کا لہجہ سرد تھا لیکن وہ میرے ہاتھ سے فیڈر پیتی ہے، ہمنا نے کہنا چاہا۔ عادتیں محبتوں سے زیادہ جان لیوا ہوتی ہے ہمنا، بلاج نے اسے ٹوک دیا۔ کل کو تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو بچی کسے پکارے گی؟ اسے اب عادت ڈالنی ہوگی تمہارے بغیر رہنے کی، اور تم بھی اب اپنی زندگی پر دھیان دو۔ میرے بچوں کے لیے قربانی دینے کی ضرورت نہیں ہے، اب بچے اپنے گھر میں ہی رہیں گے، ان کی دادو ملازمہ کے ساتھ سنبھال لیں گے۔ تمہاری شادی قریب ہے، تم اپنی شادی کی تیاریوں پر توجہ دو۔ بلاج سارا کو لے کر چلا گیا اور ہمنا وہیں کھڑی روتی رہ گئی۔ اسی رات اس کے دماغ میں یہ جنون سوار ہوا۔ وہ سوچتی رہی کہ نہال اچھا ہے مگر وہ بلاج کے بچوں کو کبھی نہیں اپنائے گا، اور بلاج کبھی اپنے بچے اسے نہیں دے گا۔ کل کو بلاج نے دوسری شادی کر لی تو سوتیلی ماں سارا کو مارے گی تو کسے بتائے گی؟ انہیں سوچوں نے اسے پاگل کر دیا اور وہ شادی سے 1 دن پہلے بلاج کے آفس پہنچ گئی۔ یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا قدم تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں لیکن مضبوط ارادوں کے ساتھ بلاج کے کیبن میں داخل ہوئی۔ بلاج فائل سے سر اٹھا کر اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم یہاں اس وقت؟ سب خیریت تو ہے نا؟ مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، ہمنا نے بغیر کسی تمہید کے 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا۔ بلاج کے ہاتھ سے پین چھوٹ گیا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہمنا اچانک ایسی بات کر دے گی۔ وہ کچھ دیر بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا اور میز کے گرد گھومتا ہوا اس کے سامنے آ گیا۔ دماغ تو نہیں خراب ہو گیا تمہارا؟ بینا سوچے سمجھے کچھ بھی بول دیتی ہو۔ کل تمہاری شادی ہے اور تم یہاں یہ بچوں والی باتیں کرنے آئی ہو؟ میں ہوش میں ہوں بلاج، مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں اور بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہی ہوں۔ مجھے بچے چاہیے، مجھے آہت اور سارا کے بنا میں نہیں رہ سکتی، میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ بلاج نے غصے سے اس کا بازو پکڑا۔ تم پاگل ہوگی ہمنا، میں تمہارا بہنوئی ہوں، تم سے عمر میں اتنا بڑا ہوں، یہ تم مجھ سے بات کیسے کر رہی ہو؟ بھائی کہنا بھول گئی ہو کیا؟ اور میں نے عالیہ کے بعد کسی کو اس کی جگہ دینے کا سوچا بھی نہیں ہے، اور تم ابھی بچی ہو، جذباتی ہو کر کچھ بھی بولے جا رہی ہو۔ زندگی جذبات سے نہیں چلتی، جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ میں غصے میں تمہیں کچھ غلط کہہ دوں۔ ابھی کے ابھی چلی جاؤ یہاں سے، مجھے مت سمجھائے، میں جانتی ہوں میرے لیے کیا بہتر ہے، اور مجھے سب پتا ہے کہ آپ مجھ سے بڑے ہیں۔ میں نے سب کچھ سوچ سمجھ کر آپ سے شادی کا فیصلہ کیا ہے، بس مجھ سے شادی کر لیں، میں نہال کے ساتھ خوش نہیں رہ پاؤں گی۔ بلاج نے اسے تقریباً دھکیلتے ہوئے آفس سے باہر نکالا۔ نکلو یہاں سے، اور یہ فضول بات دوبارہ زبان پر مت لانا، تمہارا شوہر نہال ہی بنے گا۔ اسے نکال کر مطمئن ہو گیا تھا کہ شاید ہمنا اس کی اس رویے کے بعد ڈر جائے گی، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ ہمنا کس مٹی کی بنی ہے۔ اور اب انور صاحب کے کمرے میں گھر کے بزرگ جمع ہو چکے تھے۔ دادی بی جان وہیل چیئر پر بیٹھی تصویر پڑھ رہی تھی۔ انور صاحب پریشانی سے ٹہل رہے تھے اور ہمنا اپنی ضد پر اڑی ہوئی تھی۔ دیکھو ہمنا، لوگ کیا کہیں گے، ناک کٹ جائے گی ہماری۔ انور صاحب نے آخری کوشش کی۔ مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے بابا، مگر میں اپنے بچے نہیں چھوڑوں گی۔
بیجان آپ تو سمجھتی ہے نا، سارا میرے بغیر نہیں سوتی۔ حمنا نے روتے ہوئے دادی کو گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ بیجان نے بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور انور صاحب کی طرف دیکھا۔ انور، لڑکی ٹھیک کہہ رہی ہے، ممتا کا رشتہ خون کے رشتے سے بڑا ہوتا ہے۔ اگر یہ بچوں کے لیے اپنی جوانی دینا چاہتی ہے تو ہم کیوں روکے؟ اور بلاج کے بچوں کو اس سے بہتر ماں کون ملے گی؟ مگر اماں، بلاج نہیں مانے گا۔ انور صاحب نے مجبوری ظاہر کی۔ اسے میں مناؤں گی۔ بی جان نے فیصلہ سنا دیا۔ تھوڑی دیر بعد بلاج کو اندر بلایا گیا۔ وہ غصے میں بھرا ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اندر کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ یہ کیا تماشا ہے؟ باہر سب پوچھ رہے کہ نکاح میں تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ سب لوگ باتیں بنا رہے ہیں۔ بلاج نے آتے ہی سوال کیا۔ بی جان نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بلاج، حمنا نے نہال سے شادی سے انکار کر دیا ہے، تو زبردستی کریں اس کے ساتھ، بٹھائیں اسے نکاح پر۔ بلاج نے لاپرواہی سے کہا۔ بلاج بیٹا، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ بلاج نے قہر آلود نظروں سے حمنا کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ تم نے واقعی یہ کر دکھایا؟ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا، سمجھایا تھا۔ بلاج نے دانت پیسے۔ دیکھو بلاج، انور صاحب نے بات سنبھالی، اب بات عزت کی بھی ہے۔ بارات واپس نہیں جا سکتی، تم ہمارے داماد بھی ہو اور بیٹے بھی۔ حمنا بچوں سے محبت کرتی ہے، وہ انہیں سنبھال لے گی۔ تم ہی حامی بڑھ لو بیٹا، ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ میں زبردستی کا رشتہ نہیں نبھا سکتا۔ میرے بچے میری ذمہ داری ہے، اسے ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا۔ بلاج نے صاف انکار کیا، مگر بی جان نے اسے قسم دے دی، اگر تم نے انکار کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ دیکھو بیٹا، حمنا بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، اگر وہ غلط ہوتی تو ہم اس کے ساتھ زبردستی کرتے۔ ہم نے اسے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ اپنے فیصلے پر قائم ہے۔ بیٹا، ان یتیم بچوں کا سوچو بلاج، کل کو کوئی اور عورت آئی، اس کے بچوں کو نہ اپنایا تو؟ حمنا تو اپنی ہے۔ بلاج چاروں طرف سے گھر چکا تھا، ایک طرف خاندان کی عزت، دوسری طرف بی جان کی قسم، اور تیسری طرف اس کے اپنے بچے۔ وہ جانتا تھا کہ حمنا سے بہتر ماں اس کے بچوں کو نہیں مل سکتی، مگر وہ حمنا کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حمنا اپنی جوانی اور زندگی ان بچوں کے نام کر دے۔ وہ بس حمنا کو اپنی زندگی میں خوشحال دیکھنا چاہتا تھا، اور اس طرح بلیک میل ہو کر وہ شادی کرنا اس کی مردانہ انا پر بوجھ تھا۔ آخرکار اس نے گہری سانس دی، جیسے زہر کا گھونٹ بڑا ہو۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سب یہی چاہتے ہیں تو میں تیار ہوں، لیکن یاد رکھیے گا، یہ فیصلہ میرا نہیں۔ انور صاحب نے سکھ کا سانس لیا۔ نکاح کی تیاریاں شروع ہوئی۔ نہال کو جب پتا چلا تو وہ ٹوٹ گیا، مگر اس نے خاموشی اختیار کر لی۔ شاید وہ جانتا تھا کہ حمنا کی خوشی کہاں ہے۔ نکاح ہو گیا، مبارک سلامت کی آوازیں گونجنے لگی، لیکن بلاج کا چہرہ کسی پتھر کی مورتی کی طرح سخت تھا۔ وہ نکاح نامے پر دستخط کر کے فوراً وہاں سے اٹھ گیا۔ حمنا کے دل میں عجیب سا اطمینان اتر آیا۔ اسے بلاج کے غصے کی پرواہ نہیں تھی، اسے خوشی تھی، تو بس اس بات کی کہ اب کوئی اسے بچے سے دور نہیں کر سکتا، اور وہ ہمیشہ بچوں کے ساتھ رہے گی۔ رخصتی کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوا تھا، بس حمنا کو دلہن کے جوڑے میں بلاج کے کمرے میں بھیج دیا گیا، جو کہ بالکل ہی قریب تھا۔ بلاج جو شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا، اب اپنی دلہن کو لے کر اپنے گھر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ جیسے وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے، بلاج کی والدہ رحیمہ بیگم، جو کہ شدت سے ان کی منتظر تھی، حمنا کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر نہال ہو گئی۔ وہ تو ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ عالیہ کے بعد اگر کوئی ان بچے کو سنبھال سکتا ہے تو حمنا ہے۔ انہیں خبر مل چکی تھی اور وہ دروازے پر ہی کھڑی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نماکوں کے ساتھ حمنا کا ماتھا چوما اور اسے ڈھیروں دعائیں دی۔ شکر ہے میرے مالک کا، میرے بچوں کی قسمت جاگ گئی۔ خوش رہو میری بیٹی، تم نے میرے گھر کو ویران ہونے سے بچا لیا۔ ان کی خوشی دیتنی تھی۔ ابھی وہ دعائیں دے ہی رہی تھی کہ احد اور سارا، جو کہ ملازمہ کے پاس بیٹھے انتظار کر رہے تھے، بھاگتے ان کی طرف آئے۔ آنی، احد خوشی سے چلایا اور حمنا کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ سارا نے بھی اپنی توتی زبان میں کچھ کہا اور حمنا نے نیچے جھک کر دونوں کو اپنے بازو میں سمیٹ لیا۔ چلو بیٹی، تمہیں تمہارے کمرے میں لے چلتی ہوں۔ رحیمہ بیگم حمنا کو کمرے میں لے گئی۔ دونوں بچے بھی پیچھے پیچھے ساتھ ہی کمرے میں پہنچ گئے۔ ہم نے آپ کو بہت یاد کیا نہیں، آپ اتنی پیاری لگ رہی ہیں۔ احد نے اس کے ماتھے پر لگے ٹیکے کو چھوا۔ حمنا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اسے باری باری دونوں کے گال چومے۔ میں بھی آپ دونوں کے بغیر اداس تھی میری جان، اب میں کہیں نہیں جاؤں گی۔
ہمیشہ آپ کے پاس رہوں گی۔ بالاش دروازے پہ کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ ایک پل کے لیے ان تینوں کو یوں ہنستے مسکراتے دیکھ اس کے دل میں سکون اترا۔ یہ ایک مکمل فیملی لگ رہی تھی۔ وہ کمی جو عالیہ کے جانے کے بعد گھر میں آئی تھی وہ پوری ہوتی نظر آ رہی تھی، لیکن اگلے لمحے اسے آج کی ساری کاروائی یاد آ گئی، اس کی بے بسی اور زبردستی کا نکاح۔ اس کا دماغ پھر سے آتش فشاں بن گیا۔ اسے آگے بڑھ کر ملازمہ کو اشارہ کیا، سغرا بچوں کو امی کے کمرے میں لے جاؤ۔ ہم نہ چوکی نہیں، بچے میرے پاس ہی رہیں گے، لے جاؤ انہیں، آج ہی میری امی کے پاس ہوئیں گے۔ بلاش نے ہمنا کی بات کو نظر انداز کرتے سختی سے حکم دیا۔ بچے جانا نہیں چاہتے تھے، لیکن بلات کی سخت نظروں سے ڈر کر ملازمہ کے ساتھ چلے گئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوا اور لاک لگنے کی آواز گونجی۔ ہمنا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اب کمرے میں صرف وہ تھی اور بلاج کا غصہ۔ بلاج آہستہ سے چلتا اس کے قریب آیا۔ ہمنا نے خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ بلاج اس کے اتنا قریب آ گیا کہ اس کی سانسوں کی تپش ہمنا کے ماتھے پر محسوس ہو رہی تھی۔ تم نے آج جو حرکت کی ہے اس کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ابھی اس کی بات بیچ میں ہی تھی، پلیز۔ ہمنا نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ اپنے گالوں پر رکھ لیے اور آنکھیں میچ لی۔ ہاتھ مت اٹھائیے گا، باقی جو مرضی کہتے۔ وہ خوف زدہ تھی، کانپ رہی تھی۔ اسے لگا کہ بلاج ابھی اسے تھپڑ مارے گا۔ بلاج جو شاید اسے ڈانٹنا چاہتا تھا اس کے اس عمل پر ٹھہر گیا۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا۔ وہ حیرت سے اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو کچھ دیر پہلے سب کے سامنے شیرنی بنی کھڑی تھی اور اب اس کے سامنے دیگی بلی بنی رحم کی اپیل کر رہی تھی۔ تمہیں کیوں لگا کہ میں تم پر ہاتھ اٹھاؤں گا؟ بلاج نے بھاری لہجے میں پوچھا۔ وہ ساکت کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ ہمنا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر دوسری، بلکہ اپنے گالوں پر رکھے ہوئے تھے ہاتھ۔ مجھے پتا ہے اس طرح کی زبردستی شادیوں میں مرد عورت کو مارتے ہیں، غصہ کرتے ہیں۔ میری وجہ سے آپ کی عزت پر حرف آیا ہے، لوگوں نے باتیں کی ہیں، آپ کو غصہ ہوگا نا؟ بلاج نے گہری تھکی ہوئی سانس خارج کی اور پیچھے ہٹ گیا۔ ہاں غصہ ہوں، بہت غصہ ہوں، لیکن میں جانور نہیں ہوں جو عورت پر ہاتھ اٹھاؤں۔ وہ تھکے ہوئے انداز میں صوفے پہ بیٹھ گیا۔ سوری، ہمنا نے آہستہ سے کہا اور اس کی طرف ایسے دیکھا جیسے کوئی بچہ اپنی غلطی مان رہا ہو۔ بلاج نے اپنا چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور اسے دیکھا۔ تم نہیں جانتی ہمنا تم نے اپنے ساتھ کیا کیا ہے۔ یہ تمہارا جذباتی فیصلہ ہے، آنے والے وقت میں یہ میرے اور تمہارے لیے مسئلے بنائے گا۔ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، پکا وعدہ۔ ہمنا جلدی سے بولی، میں بس بچوں کی ماں بن کر رہوں گی، آپ سے کچھ نہیں مانگوں گی، نہ جیولری، نہ کپڑے، نہ باہر گھومنا پھرنا، اور نہ ہی آپ کا وقت۔ مجھے پتا ہے بہت مصروف ہوتے ہیں، میں آپ کو کبھی بھی ڈسٹرب نہیں کروں گی، بس مجھے آہت اور سارا کے پاس رہنے تھے، ان کا خیال رکھنے تھے۔ بالاج جو سر تھامے بیٹھا تھا اسے سر اٹھا کر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ بھی کچھ دیر پہلے تک ایک ضدی دلہن بنی ہوئی تھی جو سب سے لڑ رہی تھی، اور اب اس کے سامنے بیجی بلی بڑی کھڑی اپنی معصومیت سے اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ کوئی بوجھ نہیں بنے گی۔ اس کی باتوں میں اتنا بھولا پن تھا کہ بالاج کے سخت چہرے کے نقوش ڈھیلے پڑ گئے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ گڈے گڑیا کا کھیل ہے ہمنا؟ بالاج نے اپنا چشمہ اتار کر میز پر رکھا اور اپنی تھکی ہوئی آنکھیں مسلی۔ زندگی صرف بچوں کو سنبھالنے کا نام نہیں ہے ہمنا، تم نہیں جانتی تم نے اپنے ساتھ ساتھ میرے لیے بھی کتنی بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ یہ تمہارا جذباتی فیصلہ ہے، آنے والے وقت میں یہ میرے اور تمہارے لیے بہت مسائل بنائے گا، کوئی مسئلہ نہیں بنے گا۔ ہمنا نے جلدی سے نفی میں سر لایا، میں بہت سمجھدار ہوں، سب سنبھال لوں گی، میں تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلنے دوں گی کہ میں اس کمرے میں ہوں، بالکل غائب ہو جایا کروں گی۔ بلاج کے لبوں پر ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ اٹھی۔ یہ لڑکی واقعی پاگل تھی، غائب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بلاج نے گہری سانس لی، اب تم میری بیوی ہو، جن بوت نہیں ہو جو غائب ہو جاؤ گی۔ خیر، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، تم نے اپنی ضد منوا لی، اب جاؤ جا کر یہ حلیہ ٹھیک کرو۔ اس بھاری بھرکم لہنگے میں تم سے سانس بھی نہیں لی جا رہی ہوگی۔ ہاں وہ تو ہے، ہمنا نے سادگی سے تسلیم کیا، بہت باری ہے، میرے تو کندھے دکھ رہے ہیں، تو جاؤ تبدیل کر لو، فریش ہو جاؤ۔ ہمنا نے اس بات میں سر ہلایا اور کپڑے لے کر واش روم چلی گئی۔ بالاج وہیں بیٹھا رہا، اس کے دماغ میں ابھی بھی آج کے دن کا شور گونج رہا تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی
کہ اب کمرے میں وہ ویرانی نہیں تھی جو پچھلے 2 سال سے اس کا مقدر تھی. ایک زندہ وجود کی موجودگی نے فضا کو بدل دیا تھا. کچھ دیر بعد واش روم کا دروازہ کھلا. ہمنا باہر نکلی. بلا جسے دیکھ کر پل بھر کے لیے جسے ساکت رہ گیا. وہ بھاری بھرکم دلہن جس پر ٹنوں میک اپ تھپا ہوا تھا غائب ہو چکی تھی. اس کی جگہ ایک سادہ سی معصوم سی لڑکی کھڑی تھی جس نے آسمانی رنگ کا ڈھیلا ڈھالا سوٹ پہنا ہوا تھا. اس کا چہرہ دھلا ہوا تھا اور گیلے بالوں کی لٹیں اس کی گالوں پر چپک رہی تھی. وہ اتنی پیاری لگ رہی تھی کہ بلاج کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا. بلاج اب بیڈ پر لیٹ چکا تھا. اس نے تکیے سے ٹیپ لگائی ہوئی تھی اور ہاتھ میں کوئی میگزین تھا جسے وہ پڑھ نہیں رہا تھا، بس دیکھ رہا تھا. ہمنا آہستہ آہستہ چلتی بیڈ کے قریب آئی مگر فاصلہ رکھ کر کھڑی ہو گئی. وہ اب جھجک رہی تھی. میں بچوں کو لے آؤں پلیز؟ اس نے دبی آواز میں پوچھا. انہیں نیند آ رہی ہوگی. بلاج نے میگزین سائڈ پر رکھا اور اسے دیکھا. اس لڑکی کی سوئی اسی پر اٹکی ہوئی تھی. نہیں، بلاج نے نرمی سے منع کیا. ان کا روم ساتھ ہی ہے لیکن آج امی جان نے انہیں اپنے پاس سلایا. وہ بچوں کو سنبھال لیں گی. آج نہیں، کل تم اپنے پاس سلا لینا. اچھا؟ ہمنا نے مایوسی سے سر ہلایا پھر سے چاروں طرف دیکھا. کمرے میں ایک ہی بیڈ تھا اور ایک صوفہ. تو میں کہاں سو؟ اسے جھجکتے ہوئے پوچھا. نظریں قالین پر گری تھی. بلاج نے اسے دیکھا جو کہ سمٹی سمٹائی بیٹھی تھی. اس کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ ابھرا. وہ اسے تنگ کرنا چاہتا تھا مگر اس کی حالت دیکھ کر ارادہ بدل دیا. بیڈ پر سوگی اور کہاں سونا ہے؟ بلاج نے اپنے ساتھ بستر کی خالی جگہ پر ہاتھ مارا. جہاں آ جاؤ میرے پاس. ہمنا کا دل زور سے دھڑکا. اسے چونک کر بلاج کو دیکھا. یا ہاں، بیوی ہو تم میری، صوفے پر تھوڑی سوگی، آ جاؤ. بلاج کا لہجہ سپاٹ تھا مگر آنکھوں میں بلا کی کشش. ہمنا کے پیر منو وزنی ہو گئے. وہ آہستہ سے ڈرتے ڈرتے بیڈ کی طرف بڑھی. وہ بیڈ کی دوسری طرف گھیر بالکل کنارے پر احتیاط سے بیٹھی. پھر وہ لیٹ گئی لیکن اس نے اپنے اور بلاج کے درمیان اتنا فاصلہ رکھا کہ شاید ایک اور انسان بیچ میں آ سکتا. وہ بالکل اکڑی ہوئی تھی، لیٹی تھی جیسے سانس لینے سے بھی ڈر رہی ہو. بلاج نے ریموٹ اٹھایا اور لائٹس آف کر دی. کمرے میں خوب اندھیرا چھا گیا. بس کھڑکی سے چاندنی کی ایک مدھم سی لکیر فرش پر پڑ رہی تھی. کمرے میں بس اے سی کی آواز اور ہمنا کی تیز چلتی سانسوں کی آواز تھی. بلاج نے کروٹ بدلی. اسے اندھیرے میں ہمنا کا ہیولنا نظر آیا جو کہ بیڈ کے بالکل کنارے پر لٹکا تھا جیسے ابھی نیچے گر جائے گی. گر جاؤ گی ہمنا؟ بلاج کی بھاری آواز اندھیرے میں گونجی. نہیں، میں ٹھیک ہوں. ہمنا کی آواز کانپ رہی تھی. ادھر آؤ. اس سے پہلے کہ ہمنا کوئی جواب دیتی ہے کوئی بہانہ بناتی، بلاج نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کا بازو تھام لیا. ہمنا کے منہ سے ایک ہلکی سی آہ نکلی. بلاج نے ایک ہی جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا. ہمنا کا توازن بگڑا اور وہ لڑکتی سیدھی بلاج کے پاس آ گئی. اگلے لمحے بلاج نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا. ہمنا کا سانس جیسے تھم گیا. وہ پتھر کی مورتی بن گئی. وہ بلاج کے مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی اور اس کا چہرہ بلاج کے سینے میں چھپا ہوا تھا. بلاج کی دھڑکن جو بہت تیز تھی اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی. بلاج نے اسے خود میں بھینچ لیا جیسے اسے اپنے اندر جذب کر لینا چاہتا ہو. 2 سال بعد وہ کسی عورت کے لمس سے آشنا ہوا تھا. اس کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی. اس کے جذبات چونکہ مردہ ہو چکے تھے ایک دم سے شدت سے جاگ اٹھے. اس کا دل چاہا کہ وہ اپنی حدیں توڑ دے، اس لڑکی کو اپنی محبت سے پاگل کر دے. لیکن پھر اسے ہمنا کی کپکپاہٹ محسوس ہوئی. وہ ڈری ہوئی تھی، سہمی ہوئی تھی. بلاج نے اپنی آنکھیں بند کی اور ایک گہری سانس لے کر خود پر قابو پایا. اس کا دل ابھی اس بات کی اسے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ وہ ہمنا کی معصومیت کا فائدہ اٹھائے. ریلیکس رہو ہمنا، بلاج نے سرگوشی کی. جب ہمنا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، چپ چاپ یہیں سو جاؤ. بلاج. ہمنا نے بامشکل اس کا نام لیا. اس کی آواز کہیں گلے میں گھٹ کر رہ گئی. بلاج نے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا. ہمنا کی مزاحمت دم توڑ گئی. اور بلاج کے سینے کی گرمائش اس کی دھڑکنوں کی شور میں ایک عجیب سا تحفظ محسوس کر رہی تھی. یہ کوئی زبردستی کی گرفت نہیں تھی بلکہ ایک پناہ گاہ تھی. اسے آہستہ سے اپنے سر بلاج کے کندھے پر ٹکا دیا اور اپنی مٹھی میں بلاج کی ٹی شرٹ کو جکڑ لیا. اس چھوٹی سی لڑکی نے آج اس کی زندگی میں طوفان برپا کر دیا تھا مگر اب وہی طوفان اس کی باہوں میں سمٹ کر اسے سکون دے رہا تھا.
اسے جھک کر اندھیرے میں حمنا کے بالوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس کے لبوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ تھی۔ رات کی خاموشی میں دو دل ایک ہی رفتار سے دھڑک رہے تھے۔ کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی وعدہ نہیں ہوا، بس ایک احساس تھا کہ اب وہ دونوں اکیلے نہیں ہیں۔ بلاش نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ایک طویل عرصے بعد اسے پرسکون نیند میں آ لیا۔ اس کی باہوں میں اس کی دنیا سمٹی ہوئی تھی۔ رات کی آخری پہر میں کھڑکی کے بھاری پردوں کے پیچھے سے صبح کاذب کی نیلی روشنی جھانک گئی تھی۔ کمرے میں ایک پرسکون ٹھہراؤ تھا۔ حمنا کا سر ابھی بھی بلاش کے کندھے پر ٹکا تھا اور ایک ساتھ ہاتھ آزادانہ طور پر بستر پر پڑا تھا۔ وہ جو رات کو ڈری سہمی ہوئی تھی اب نیند کی وادی میں جا کر بالکل ریلیکس ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور تھکن کے ملے جلے تاثرات تھے جو اسے اور بھی حسین دکھا رہے تھے۔ بلاش کی آنکھ کھل چکی تھی مگر وہ ہلا نہیں۔ وہ بس ساکت لیٹا چھت کو گھورتے اس نئی حقیقت کو تسلیم کر رہا تھا جب اس کے پہلو میں سانس لے رہی تھی۔ اس نے آہستگی سے سر موڑ کر حمنا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر بکھری ہوئی بالوں کی ایک لٹ اس کی ناک کو چھو رہی تھی جس سے وہ نیند میں ہلکی سی ناک سکیڑ رہی تھی۔ بلاش کے لبوں پر ایک بے ساختہ دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ پاگل لڑکی، اس نے دل میں سوچا، تمہیں اندازہ بھی نہیں تم نے کیا کیا ہے۔ ایک ویران کھنڈر میں آ کر دیپ جلانے کی کوشش کی ہے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ حمنا کے چہرے سے وہ لٹ ہٹا دے مگر اسے ڈر تھا کہ کہیں اس کی کچی نیند ٹوٹ نہ جائے۔ وہ بس اسے دیکھتا رہا۔ کچھ دیر یوں ہی گزر گئی۔ سورج کی پہلی کرن کمرے میں داخل ہوئی تو حمنا کے جسم میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ اس نے نیند میں ہی کروٹ بدلنے کی کوشش کی تو اسے احساس ہوا کہ کوئی رکاوٹ ہے۔ اس کا ہاتھ جو بستر پر تھا گھوم کر بلاش کے سینے پر آ گیا۔ بس یہی رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو، لائک کرو، شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ حمنا نے آہستگی سے اپنی بھاری پلکیں کھولی۔ اس کے کانوں میں کسی کے دل کی دھڑکن گونج رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو اس کا ذہن خالی ہو گیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر دھیرے دھیرے رات کے واقعات اس کی دماغ کی اسکرین پر چلنے لگے۔ شادی، انکار، بلاش کا غصہ، پھر یہ رات۔ اس کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہو گیا۔ وہ بلاش کے حصار میں تھی۔ اس سے گھبرا کر سر اٹھایا تو دیکھا کہ بلاش جاگ رہا ہے اور بڑے غور سے بنا پلکیں چپکائے اس کو دیکھا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا مگر ہونٹوں پر ایک شرارت بھری مسکراہٹ تھی۔ حمنا ہڑبڑا گئی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کہاں؟ اسے اپنا بازو ڈھیلا کرنے کے بجائے اسے وہی روک دیا۔ وہ صبح ہو گئی ہے نا؟ حمنا نے نظریں جھکا کر دبی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کا دل پسلیوں سے باہر آنے کو بےتاب تھا۔ تو صبح ہونے کا مطلب یہ کب ہوا کہ تم بھاگ جاؤ گی؟ بلاش نے اسے مزید تنگ کیا۔ نہیں، وہ احد اٹھ جائے گا نا، اسے اسکول کے لیے تیار کرنا ہے، سارا کو بھی بھوک لگی ہوگی۔ حمنا نے جلدی سے بہانہ تراشا، حالانکہ آج اتوار تھا اور اسکول کی چھٹی تھی۔ آج سنڈے ہے میڈم۔ بلاش نے اس کی غلط فہمی دور کی۔ اور بچے امی جان کے پاس ہے، وہ اتنی جلدی نہیں اٹھنے والے۔ حمنا لاجواب ہو گئی۔ وہ نظریں چرا رہی تھی جبکہ بلاش اس کی اسی گھبراہٹ سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ رات تو بڑے وعدے کر رہی تھی کہ میں آپ کو تنگ نہیں کروں گی، میں غائب ہو جاؤں گی، میں جن بوت بن جاؤں گی۔ بلاش نے اس کے لہجے کی نقل اتاری۔ اور اب دیکھو، میرے بازو میں سو رہی اور مجھے ہلنے بھی نہیں دے رہی۔ حمنا اپنی حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کب روکا آپ کو؟ میں تو خود ہی سو گئی تھی اور آپ نے ہی۔ وہ کہتے کہتے روک گئے۔ میں نے کیا؟ بلاش نے بھویں اچکائی۔ میں نے کیا کیا؟ آپ نے ہی مجھے کھینچا تھا۔ حمنا نے معصومیت سے الزام لگایا، پھر شرم سے دوبارہ نظریں جھکا لی۔ بلاش کا ایک زوردار قہقہ کمرے میں گونجا۔ اس کی ہنسی اتنی کھلی اور بے ساختہ تھی کہ حمنا بھی اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ وہ بلاش نہیں تھا جسے دنیا جانتی تھی، یہ تو کوئی اور ہی روپ تھا۔ اچھا بابا، میں نے ہی کھینچا تھا، اب خوش؟ بلاش نے مسکراتی اپنی گرفت ڈھیلی کر دی۔ جاؤ، بھاگ جاؤ، ورنہ میرا ارادہ بدل جائے گا۔ حمنا کو موقع ملا تو کسی ہرنی کی طرح چھلانگ لگا کر بیڈ سے اتری اور سیدھی واش روم کی طرف بھاگی۔ دروازہ بند ہونے کے بعد بلاش نے ایک لمبی پرسکون سانس لی اور اپنے بازو میں سے پھیلایا۔ زندگی شاید اتنی بری نہیں ہے، اس نے خود کلامی کی۔ جب حمنا تیار ہو کر باہر نکلی تو اس نے لائٹ پنک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹ رکھا تھا اور چہرے پر
پانی کے قطرے چمک رہے تھے. وہ اس قدر تر و تازہ اور پیاری لگ رہی تھی کہ بلاج جو اب بیڈ پر بیٹھا اپنا لیپ ٹاپ میں ای میل چیک کر رہا تھا، ایک پل کے لیے اسکرین سے نظریں ہٹا کر اسے دیکھنے پر مجبور ہو گیا. حمدہ نے اسے دیکھتے ہی جلدی سے دوپٹہ اوڑھ لیا. آپ ابھی تیار نہیں ہوئے؟ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا. آج چھٹی ہے جناب. بلاج کی فون سائڈ پر رکھا. ناشتہ بنا لوں؟ نہیں، آج کچن میں جانے کی سختی سے ممانعت ہے. امی جان نے آرڈر دیا کہ بہو رانی کو کوئی کام نہیں کرنے دینا. ہم سب باہر ناشتہ کریں گے یا ملازمہ بنا دے گی. ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے کہ دروازہ دھڑام سے کھلا اور چھوٹا سا طوفان اندر داخل ہوا. بابا آنی، یہ آہت تھا. اس نے نیلے رنگ کا پاجامہ سوٹ پہنا تھا اور ہاتھ میں اپنی پسندیدہ کھلونا گاڑی تھی. وہ بھاگتا ہوا آیا اور سیدھا حمدہ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا. گڈ مارننگ آنی کی جان. حمدہ نے جھک کر اسے گود میں اٹھا لیا. اس کے پھولے ہوئے گالوں پر زور سے پیار کیا. کیسے آپ؟ رات کو تو ڈر نہیں لگا دادی کے پاس؟ نہیں، دادی مجھے کہانیاں سنا رہی تھی. پھر سے بلاج کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا. بابا آپ نے مجھے اپنے پاس کیوں نہیں سلایا؟ کیوں؟ کیونکہ بابا کو ڈر لگ رہا تھا، اس لیے آنی کو بابا کے پاس سونا پڑا. بلاج نے شرارت سے کہا. حمدہ نے آنکھیں نکال کر بلاج کو گھورا. آہت، بابا جھوٹ بول رہے ہیں. بابا جھوٹ نہیں بولتے. آہت نے فوراً اپنے باپ کی سائڈ لی. بلاج نے فاتحانہ انداز میں کندھے اچکائے. دیکھا، باپ بیٹا ایک پارٹی ہے. حمدہ نے منہ بسوڑا. اچھا جی، تو پھر میں جا رہی ہوں سارا کے پاس. ہم دونوں ایک الگ پارٹی بنائیں گے. وہ آہت کو لے کر نیچے جانے لگی تو بلاج بھی مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا. نیچے لاؤنج میں رحیمہ بیگم سارا کو گود میں لیے بیٹھے تھی اور اسے فیڈر پلا رہی تھی. گھر میں ایک رونق تھی. کچن سے پراٹھوں کی خوشبو آ رہی تھی جو کہ ملازمہ بنا رہی تھی. جب بلاج اور حمدہ سیڑھیوں سے اترے تو امی جان کا چہرہ کھل اٹھا. آگے میرے بچے، آؤ ناشتہ لگ گیا ہے. حمدہ نے آہت کو کرسی پر بٹھایا اور رحیمہ بیگم کو سلام کیا. وعلیکم السلام. جیتی رہو میری بچی، خوش ہو. تمہارے آنے سے میرے گھر کے در و دیوار بھی خوش ہو گئے. ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے. حمدہ نے شرماتے ہوئے سر جھکا لیا. بلاج نے آگے بڑھ کر ماں کے ماتھے کو چوما اور سارا کو اپنی گود میں لے لیا. السلام علیکم دادی جان. آہاتی ہوئی جوش سے کہا. وعلیکم السلام میرا شیر بیٹا، خوش رہو. ناشتے کی میز پر ایک خوشگوار ہنگامہ تھا. آہت اپنی پیٹ میں انڈا پھیلا رہا تھا اور ساتھ ساتھ اسکول کی کہانیاں سنا رہا تھا. سارا بلاج کی گود میں بیٹھی اس کی انگلیوں سے کھیل رہی تھی. حمدہ سب کی پلیٹوں میں پراٹھے اور سالن ڈال رہی تھی. اس نے خستہ پراٹھا اور آملیٹ بلاج کی طرف رکھا. بس بس، اتنا نہیں کھایا جاتا مجھ سے. بلاج نے ٹوکرا چاہا. چپ چاپ کھا لے. حمدہ نے آہستگی سے مگر حق جتانے والے انداز میں کہا. رات کو بھی کچھ نہیں کھایا آپ نے؟ بلاج نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا جب اس پر روب جما رہی تھی. اس کے دل میں ایک گدگدی سی ہوئی. اسے مسکرا کر پراٹھے کا نوالہ توڑا. رحیمہ بیگم پر یہ نظر دیکھ کر دل ہی دل میں بلائے لے رہی تھی. انہیں اپنا پرانا زندہ دل بلاج واپس مل گیا تھا. بلاج بیٹا. رحیمہ بیگم نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا. شام کے ولیمے کا کیا انتظام ہے؟ انور بھائی پوچھ رہے تھے. امی سب انتظام ہو جائے گا، بے فکر ہے. بلاج نے مطمئن انداز میں کہا. میں سوچ رہا ہوں کہ گھر کے لان میں سیٹ اپ لگوا لوں. صرف قریبی رشتہ دار دوست احباب ہوں. میں زیادہ شور شرابہ نہیں چاہتا. سادگی سے کریں گے لیکن اچھے طریقے سے. ہاں یہ بہتر ہے، سادگی میں برکت ہوتی ہے. امی جان نے تاکید کی. اور کل شام کو حمدہ کے میکے جانے کی رسم بھی کر لی ہے. حمدہ کا دل زور سے دھڑکا. اسے اپنے بابا اور ماں کی یاد آ رہی تھی لیکن اسے ڈر بھی تھا کہ اس کی ضد کے بعد اس کے بابا اس سے ناراض نہ ہو. بلاج نے حمدہ کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں چھپی اداسی کو بھانپ لیا. جی امی، کل شام کو چلے جائیں گے. حمدہ اپنے گھر والوں سے ملنے کی تو خوش ہو جائے گی. حمدہ نے شکر گزار نظروں سے بلاج کو دیکھا. وہ شخص نہ صرف اسے اپنا رہا تھا بلکہ اس کے جذبات کا بھی خیال رکھ رہا تھا. شام کے وقت گھر کا وسیع و ریز لان سفید پھولوں، تھمکموں اور خوبصورت فانوسوں سے سجایا گیا. ہلکی ہلکی ٹھنڈ تھی اور فضا میں رومانوی سحر طاری تھا. حمدہ تیار ہو کر کمرے سے نکلی تو بلاج جو پہلے ہی تیار کھڑا تھا اسے دیکھ کر پل بھر کے لیے سانس لینا بھول گیا. حمدہ نے گولڈن کلر کا ایک انتہائی نفیس اور کامدار میکسی ڈریس پہنا ہوا تھا. اس کے ساتھ اس نے ہلکی سی جیولری پہنی تھی اور بالوں کا ایک ڈھیلا سا جوڑا بنایا تھا. وہ اس قدر حسین اور باوقار لگ رہی تھی کہ چاند بھی شرما جائے. بلاج نے سیاہ رنگ کا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا اور بالوں کو جیل لگا کر سیٹ کیا تھا. وہ آگے بڑھا اور اپنا ہاتھ
हमना की तरफ बढ़ाया। चलिए मिसेस बालाज खान। हमना ने शरारत से अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। जब वो दोनों स्टेज की तरफ बढ़े तो तमाम मेहमानों की नजरें उस पर जम गई। लोग बातें तो बना रहे थे, कुछ हंसत से जल भी रहे थे, कुछ हैरान थे। लेकिन जब उन्होंने इस जोड़े के साथ आहत और सारा को देखा तो सब खामोश हो गए। आहत ने भी बाबा जैसा छोटा सा सूट पहना हुआ था और वो बड़ी फखर से बलाज का दूसरा हाथ थामे चल रहा था। सारा जो एक सफेद फ्रॉक में नन्ही पड़ी लग रही थी, हमना की उंगली पकड़े अपने नन्हे नन्हे कदम बढ़ रही थी। ये कोई रवायती वलीमा नहीं था, ये एक खानदान के मुकम्मल होने का जश्न था। स्टेज पर बैठकर बलाज ने सारा को अपनी गोद में ले लिया। फोटोग्राफर्स तस्वीरें बना रहे थे। स्माइल प्लीज, फोटोग्राफर ने कहा। आहत ने शरारत से बलाज की टाई खींच ली। हमना बेख्तियार हंस पड़ी और बलाज भी अपनी संजीदगी बरकरार न रख सकता। वो हंसते मुस्कुराते कैमरे में कैद हो गए और ये तस्वीरें उस तकरीब की सबसे बेहतरीन यादगार बन गई। खाने का वक्त हुआ तो बलाज ने खुद उठकर हमना के लिए प्लेट बनाई। उसमें उसकी पसंद की हर चीज डाली। ये लो, खा लो। उसने प्लेट हमना के सामने की। मुझे भूख नहीं है, सब दिख रहे हैं, हमना ने झिझकते हुए कहा। सामने बैठी उसकी सहेली और कजन्स उसे देखकर काना खुशी कर रही थी। लोगों का काम है देखना। बलाज ने लापरवाही से कहा और चम्मच भरकर हमना के मुंह के करीब ले आया। खाओ, वरना मैं आहत को कहूंगा कि वो माइक पर अनाउंसमेंट कर दे। तकरीब के आखिर में हमना के वालिदैन और दादी भी स्टेज पर आए। अनवर साहब ने बलाज के कंधे पर हाथ रखा। क्या आंखें नम थी। खुश रहो बेटा, तुमने मेरा मान रख लिया, मेरी बेटी की लाज रख ली। बलाज ने इंकसारी से सर झुकाया। अंकल, हमना मेरी जिम्मेदारी है, मेरी इज्जत भी, आप बेफिक्र रहे। हमना की माँ ने बेटी को गले लगाया। तेरा गलत फैसला नहीं था मेरी गुड़िया, बलाज वाकई हीरा है, उसकी कदर करना। अगले दिन वो रस्म के लिए हमना मेके गई। वहां का माहौल अब पुरसुकून था, घर वाले खुश थे। वापसी पर हमना भी बहुत खुश थी। दिन गुजरते गए और जिंदगी एक खूबसूरत रूटीन पर आ गई। बलाज ऑफिस जाता, हमना घर और बच्चों को संभालती। शाम को जब बलाज घर आता तो घर कहकों से गूंज रहा होता। वो उदासी जो कभी उसका मुकद्दर थी कहीं दूर भाग चुकी थी। तब हमना को बलाज की मौजूदगी की आदत होने लगी थी। वो झिझक जो पहली रात दीवार बनकर खड़ी थी, ब्रेद की तरह ढेर हो चुकी थी। बलाज का रवैया उसके साथ इतना दोस्ताना हो गया था कि हमना को लगता ही नहीं था कि कोई सख्त मिजाज इंसान था। रात के वक्त उन दोनों के दरमियान कोई फासला नहीं रहता था। हमना अब खुद बिना किसी डर के बलाज के बाजू पर सर रख के सोती थी और बलाज के लिए भी नींद तब तक नामुकम्मल रहती जब तक हमना उसके पहलू में ना होती। एक रात नहाकर निकलने लगी तो उसे याद आया कि कपड़े तो ये बेड पर ही रखकर भूल गई। उसे जल्दी से दरवाजा खोला। उसे लगा कि कमरे में कोई नहीं है, सिर्फ तौलिए में लिपटी हुई वो बाहर आ गई। उसकी गीले बालों से पानी के कतरे गिर रहे थे। अचानक उसकी नजर सामने सोफे पर बैठे बलाज पर पड़ी जो फाइल दिख रहा था। हमना के कदम वही जम गए। उसके मुंह से एक हल्की सी चीख निकली। बलाज ने चौंक कर सर उठाया। सामने का मंजर देखकर उसके फाइल हाथ से छूट गई। उसकी नजरें हमना के सफेद और शफाफ कंधों से होती उसकी घबराहट से सुर्ख होते चेहरे पर जम गई। ओ सॉरी। हमना हड़बड़ाई और उल्टे कदमों वापस भागने लगी मगर पाँव फिसल गया। इससे पहले कि वो गिरती बलाज ने लपक कर उसे थाम लिया। हमना सीधी उसके सीने से आ टकराई। तौलिया हल्का सा सरक गया। बलाज के हाथ उसकी कमर पर थे और उसका लम्स आग की तरह गर्म था। ध्यान से। बलाज की आवाज भारी थी, बहुत भारी। हमना की सांसें अटक गई। वो बलाज की कमीज को मुट्ठियों में जकड़े खड़ी थी। दोनों के दरमियान फासला ना होने के बराबर था। बलाज की नजरें उसके लबों पर मरकूज थी। उससे आहिस्ता से झुककर अपने लब हमना के गीले कंधों पर रख दिए। हमना की जिस्म एक सनसनी सी दौड़ गई। बलाज, उसे मदम आवाज में पुकारा। बलाज ने सर उठाया। उसकी आंखों में एक तूफान था। जाओ, जाकर कपड़े पहन लो। उसे मुश्किल से खुद पर काबू पाते सरगोशी की। हमना सुर्ख चेहरे के साथ वॉशरूम में बंद हो गई। लेकिन उस रात दोनों नहीं सो पाए। हमना उसके सीने से लगी थी और बलाज उसके बालों में उंगलियां चला रहा था। वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की धड़कनें सुनते रहे। अगले रोज इतवार था। मौसम बहुत खुशगवार था। हल्की हल्की धूप निकली हुई थी और हवा में ठंडक थी। बलाज ने नाश्ते की मेज पर ऐलान किया कि वो सब पिकनिक पर जाएंगे। पार्क? हम पार्क जाएंगे, हम फुटबॉल खेलेंगे।
आहत खुशी से उछल पड़ा। सारा ने भी तालियां बजाना शुरू कर दी। उन्होंने शहर के एक बड़े और खूबसूरत पार्क का रुख किया। हरी घास पर फैमिलीज बैठी थी। हमला ने एक बड़ी सी चादर बिछाया और घर से लाए हुए सैंडविच, चिप्स और जूस करीने से सजाए। सारे घास पर वो लड़क रही थी और तितलियों के पीछे भाग रही थी। बलाश ने अपनी जैकेट उठाकर साइड टेबल पर रखी और आस्तीन ने मोड़ ली। आजो चंपे, देखते हैं कौन जीतता है। आहत और बलाच फुटबॉल खेलने लगे। हमला वहीं बैठी उन्हें देखती रही। बलाच जानबूझकर आहत से हार रहा था, गिरने की एक्टिंग कर रहा था ताकि आहत हंसे। उसके कहके पार्क में गूंज रहे थे। थोड़ी देर बाद बलाच हाँफता हुआ वापस आया। उसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और बाल माथे पर बिखरे थे। वो सीधा आकर हमला के पास घास पर लेट गया और बिना किसी झिझक के अपना सर हमला की गोद में रख दिया। हमला एक पल के लिए घबरा के, बलाच लोग दिख रहे हैं, उसे सरगोशी की। तो क्या हुआ? बलाच ने आंखें मोती। अपनी बीवी की गोद में सर रखा है किसी गैर के लिए? थके हो यार, 2 मिनट सांस लेने दो। हमला का दिल पिघल गया। उसने अपनी उंगलियां बलाच के माथे पर पसीने पूछने के लिए बढ़ाई, फिर उसके बालों में उंगलियां चलाने लगी। बलाच के चेहरे पर सुकून आ गया। पानी? बलाच ने आंखें खोले बगैर मांगा। हमला ने पानी की बोतल उठाई, उसके लबों से लगाई। बलाच ने 2 घूंट पी और फिर हमला को वो हाथ पकड़ लिया जो उसके बालों में था। उसे अपने लबों से लगा लिया। शुक्रिया। उसने हथेली पर एक नरम बोसा दिया। हमला का चेहरा सुर्ख हो गया। अब वो टीठ है। उसे मुस्कुरा कर कहा, मोहब्बत में सब जायज है। बलाश ने आंखें खोल कर उसे देखा। उस नजर में इतनी मोहब्बत थी कि हमला का दिल चाह के वक्त यही थम जाए। वापसी पर बच्चे गाड़ी में सो गए। हमला फ्रंट सीट पर बलाश के साथ बैठी थी। बलाश ने एक हाथ से स्ट्रिंग थाम रखा था और दूसरे हाथ से हमला का हाथ पकड़कर अपने हाथ में ले रखा था। उन दोनों के दरमियान खामोशी थी, मगर ये खामोशी 1000 बातों से ज्यादा कीमती थी। घर पहुंचकर बच्चों को उनके कमरे में सुलाने के बाद जब वो अपने बेडरूम में आए तो रात काफी बीत चुकी थी। उस रात के बाद उन दोनों के दरमियान बची कुची झिझक भी खत्म हो गई थी। तो पैकिंग का दिन उनके रिश्ते में एक संगमेल साबित हुआ। यूं ही हंसी खुशी वक्त पर लगाकर उठने लगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। घर का माहौल अब मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। वो अजनबियत और फासले जो शादी के इब्तदाई दिनों में थे अब एक गहरी और मजबूत दोस्ती में ढल चुके थे। हमला ने ना सिर्फ बच्चों को संभाला था बल्कि बालाज के बेतरतीब दिल और घर को भी एक सलीका दे दिया था। बालाज अब वक्त पर घर आता, बच्चों के साथ खेलता और हमला के हाथ की बनी चाय पिए बगैर उसे सुकून नहीं मिलता था। कभी कभार जब बालाज ऑफिस से थका हुआ आता तो हमला बिना कहे उसके सर में तेल लगा देती। कब बालाज आंखें मूंदे अपने दिन भर की थकन उसकी पूरों के लम्स में घुसा देता। रात को देर तक जाकर बातें करना अब उनका मामूल बन गया था। कभी बच्चों के मुस्तकबिल की बातें तो कभी घर की तज़य्युन और आराइश के मशवरे। हमला की मासूम बातों पर बलाज का खुलकर हंस देना अब घर के मुलाजमीन के लिए भी हैरत का बायस नहीं रहा था। वो खौफ जो हमला के दिल में सौतेली माँ या बलाज की सख्ती के हवाले से था अब किसी पुराने ख्वाब की तरह धुंधला हो चुका था। मगर दिल का मुकम्मल मिलन अभी बाकी था, जिसका इंतजार शायद खामोशी से दोनों को ही था। फिर वो दिन आया जिसका घर में सबको इंतजार था, सारा की 30वीं सालगिरह। आलिया के जाने के बाद ये पहली बार था कि सारा की सालगिरह इतने एहतमाम से मनाई जा रही थी। लॉन को रंग बिरंगी गुब्बारों और कुमकुमों से सजाया गया था। फूलों से किसी परियों की देश की तरह सजाया गया था। आहत खामोशी से दीवाना हो रहा था और सारा अपनी सुर्ख रंग की रेशमी फ्रॉक में जिस पर सुनहरी काम हुआ था किसी गुड़िया से कम नहीं लग रही थी। हमला ने भी उसी रंग का जोड़ा जिप्तन किया था और वो घर की मालकिन और बच्चों की माँ के रूप में मुकम्मल जच रही थी। केक काटने का वक्त आया तो मेहमानों का हुजूम इकट्ठा हो गया। बालाश ने सारा को गोद में उठाया होता और हमला उनके पैरों में खड़ी थी जब बालाश ने सारा का नन्हा हाथ पकड़ा और दूसरी तरफ से हमला ने इस नन्हे हाथ पर अपना हाथ रखा तो कैमरे के फ्लैश चमके। बालाश ने कनखियों से हमला को देखा जो सारा को केक खिला रही थी। उसके चेहरे पर ममता का ऐसा नूर था जिसने बालाज की आंखों को खैरा कर दिया। उस समय बालाज को यकीन हो गया कि उसने जिंदगी का बेहतरीन फैसला किया था। लोग रश्क कर रहे थे, उनकी जोड़ी को देखकर दुआएं दे रहे थे। बालाज का सीना फखर से चौड़ा हो गया कि ये बाबा खान लड़की की शरीके हाथ है।
تقریب ختم ہوئی، مہمان رخصت ہوئے. گھر میں سالگرہ کی تقریب ختم ہو چکی تھی لیکن ہنگامہ ابھی باقی تھا. لاؤنج میں تحائف کا ڈھیر لگا ہوا تھا. احد اور سارا خوشی سے چھلانگیں لگا رہے تھے اور ریپنگ پیپر پھاڑ پھاڑ کر ایک دوسرے پر پھینک رہے تھے. بھلاج اور حملہ صوفے پر بیٹھے مسکراتے ان کی شرارتیں دیکھ رہے تھے. تھوڑی دیر میں یہ ننھے طوفان تھکنے لگے. احد تحائف کے درمیان ہی قالین پر لیٹ گیا اور سارا اپنی نئی گڑیا کو سینے سے لگائے وہیں سو گئی. لگتا ہے بیٹری ختم ہو گئی، بلاش نے ہنستے ہوئے کہا. حملہ نے سارا کو اٹھایا اور بلاش نے احد کو اپنی باہوں میں دیا. دونوں نے بچوں کو ان کے کمرے میں لٹا کر مکمل اوڑا دیا. ان کے ماتھے چوم کر لائٹس دھیمی کرنے کے بعد اپنے بیڈ روم کی طرف بڑھ گئے. حملہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بال کھول رہی تھی جب بلاس واش روم سے چینج کر کے نکلا. اس نے دیکھا کہ حملہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی ہے. اس کے کھلے بال کمر تک آ رہے تھے اور بلاس کے قدم وہیں رک گئے. اس کے دل میں جذبات کا ایک طوفان اٹھا. وہ آہستگی سے چلتا ہوا حملہ کے قریب آیا اور اسے اپنی کمر سے تھام لیا. حملہ کا سانس رک گیا. اسے آئینے میں بلاس کو دیکھا جو اس کے کندھے پر تھوڑی رکھے سے دیکھ رہا تھا. آج تم بہت پیاری لگ رہی ہو. بلاس نے اس کے کان میں سرگوشی کی. میں نے تو کچھ خاص نہیں کیا. حملہ نے نظریں چکا لی. سادہ سا سوٹ ہے، تمہاری سادگی ہی تو جان لیوا ہے. بلاس نے اسے اپنی طرف موڑا. اب وہ آمنے سامنے تھے. بلاس کی آنکھوں میں ایسی شدت تھی جسے دیکھ کر حملہ کے جسم میں عجیب سی سنسنی سی دوڑ گئی. بلاس نے اپنے ہاتھ اٹھایا اور حملہ کے چہرے کو پیالے میں بڑھ لیا. بلاس، حملہ نے مدھم آواز میں پکارا جیسے اسے روکنا چاہ رہی ہو، شاید بلانا چاہ رہی ہو. بلاس نے جھک کر اپنی پیشانی اس کی پیشانی سے ٹکا دی. کچھ مت بولو. اس نے آہستگی سے جھک کر حملہ کی گردن کو اس کے نازک حصے سے بوسا دیا جہاں نبض تھڑک رہی تھی. حملہ کے منہ سے ایک سسکی نکلی اور اس نے بیکتے اور بلاس کے کندھے کو مٹھی میں جکڑ لیا. بلاس کے لب گرم تھے اور اس کا لمس حملہ کے پورے وجود میں آگ لگا رہا تھا. بلاس کے ہاتھ حملہ کی کمر پر تھے اور اسے اپنے مزید قریب کر رہا تھا. اسے چہرہ اٹھایا اور حملہ کی آنکھوں میں دیکھا. وہاں خوف نہیں تھا، بس ایک انجانی سی گھبراہٹ اور ڈھیر ساری محبت تھی. بلاس نے جھک کر حملہ کے لبوں کو اپنی لبوں کی گرفت میں لے لیا. یہ ایک نرم محبت بڑا لیکن گہرا بوسا تھا جس میں محبت کا جنون شامل تھا. حملہ نے آنکھیں بند کر لی اور خود کو اس کے حوالے کر دیا. وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی تھی. کچھ دیر کے بعد جب بلاس پیچھے ہٹا تو حملہ کی سانسیں پھول رہی تھی. وہ بھی آنکھیں بند کیے کھڑی تھی اور اس کا جسم ہلکا ہلکا کانپ رہا تھا. بلاس نے اسے دیکھا. اس کے دل میں جذبات کا طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا. وہ چاہتا تو آج سب حدیں پار کر سکتا تھا. حملہ اسے روکتی نہیں لیکن وہ یہ سوچ کر رک جاتا کہ وہ اس عمر میں اس سے بہت چھوٹی ہے، بہت معصوم. بلاس نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور سینے سے لگا لیا. بلاس نے اس کے بالوں کو چومتے ہوئے کہا، آج کے لیے اتنا ہی. حملہ نے سر اٹھا کر اسے سوالی نظروں سے دیکھا. اس کی آنکھوں میں نشہ تیر رہا تھا. میں تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا میری جان. بلاس نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر مسکراتے ہوئے کہا. حملہ کو اس کی بات سمجھ آ گئی تھی. اس کے دل میں بلاس کے لیے عزت اور محبت کا پہاڑ کھڑا ہو گیا. آپ بہت اچھے ہیں. حملہ نے نم آنکھوں سے کہا اور دوبارہ اس کے سینے میں چھپ گئی. بلاس نے مسکرا کر اسے گود میں اٹھا لیا اور بیڈ کی طرف بڑھا. چلو اب سو جاتے ہیں. کالا ہاتھ کو اسکول چھوڑنے جانا نا، اور تم نے اسے تیار کرنا. اس نے حملہ کو بستر پہ لٹایا اور خود اس کے ساتھ لیٹ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا. حملہ نے اپنا سر اس کے بازو پر رکھا اور بظاہر آنکھیں بند کر لی. کمرے کی لائٹس آف ہو گئی. کمرے میں اندھیرا تھا مگر حملہ کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی. بلاس کے لفظ کی گرمی ابھی تک اس کے وجود کو پگھلا رہی تھی. وہ جانتی تھی کہ بلاس نے اس کا لحاظ کیا لیکن آج حملہ کے اپنے جذبات بھی قابو سے باہر ہو رہے تھے. اس نے اندھیرے میں اپنا ہاتھ بلاس کے سینے پر رکھا اور آہستگی سے اپنی انگلیاں اس کی گردن کے پاس پھیرنے لگی. بلاس سونے کی کوشش کر رہا تھا. اس کی سانس ایک دم بھاری ہو گئی. اس نے حملہ کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا. حملہ سو جاؤ. اس کی آواز میں ایک تنبیہ تھی مگر حملہ نہیں رکی. اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اندھیرے میں بلاس کی ٹھوڑی پر ایک نرم بوسہ دے دیا جو اس کے لب آہستہ آہستہ بلاس کے گالوں پر ہوتے اس کے لبوں کے قریب آ گئے. بلاس نے اس کی کمر کو سختی سے تھام لیا. باز آ جاؤ حملہ. بلاس نے گمبھیر آواز میں کہا، شرارت اور سنجیدگی کے ملے جلے تاثر کے ساتھ. پھر برداشت نہیں کر پاؤ گی.
میں کہہ رہا ہوں باز آ جاؤ۔ کیوں باز آ جاؤ؟ میں تو نہیں رکوں گی۔ حملہ نے سرگوشی کی اور اپنی بات کی مہر ثبت کرتے وہ اپنے نرم لب بلاج کے لبوں پر رکھ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بلاج کا ضبط ٹوٹ گیا۔ اسے ایک ہی جھٹکی میں کروٹ بدلی اور حملہ کے اوپر آ گیا۔ اب تم نے شیر کو جگایا، اب کوئی معافی نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی بلاج نے شدت سے اس کے لبوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ یہ بوسہ پہلے جیسا نرم نہیں تھا، اس میں جنون تھا، دیوانگی تھی، ایک حق جتانے والا انداز تھا۔ حملہ نے اپنی باہیں بلاج کی گردن میں ڈال دی اور اس کے بالوں میں انگلیاں الجھا دی۔ اس کے منہ سے بے خودی میں بلاج کا نام نکلا، بلاج، جانے بلاج۔ بلاج نے اس کی گردن پر اپنے گرم لب رکھتے جواب دیا۔ اس کے ہاتھ حملہ کے وجود کو ٹٹول رہے تھے۔ اس نے حملہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور دوبارہ اس کے لبوں پر جھک گیا۔ اس بار یہ لمس بہت گہرا تھا۔ سانس ایک دوسرے میں مدغم ہو گئی۔ کمرے میں صرف ان کی تیز ہوتی سانسوں اور دھڑکنوں کی آوازیں تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ قربت بڑھتی گئی۔ بلاج کے ہاتھ جو اب تک رکے ہوئے تھے اب اپنی منزل پا رہے تھے۔ حملہ نے اپنی تمام تر حیا کو بلاج کی محبت پر قربان کر دیا۔ اب اسے کسی ڈر کا احساس نہیں تھا، صرف اپنے شوہر کی شدید محبت کی پیاس تھی۔ بلاج نے جھک کر اس کی کان میں سرگوشی کی۔ آج تم صرف میری ہونا، مکمل طور پر۔ پھر اس رات محبت کی انتہا ہو گئی۔ دو روحیں اور دو جسم ایک ہو گئے۔ بلاج نے اس رات اپنا پورا حق وصول کیا اور حملہ نے اپنی ذات اس کی امانت کر دی۔ کمرے کی دیواریں اس ملاپ کی گواہ بن گئی۔ صبح جب سورج کی کرنوں نے کمرے میں جھانکا تو منظر بہت پرسکون تھا۔ حملہ بلاج کے سینے میں سر رکھے گہری نیند میں تھی۔ اس کے بالوں کی لٹیں بکھری ہوئی تھی اور گردن پر محبت کے نشان واضح تھے۔ بلاج جاگ رہا تھا اور ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھے دوسرے ہاتھ سے حملہ کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک اور بے پناہ سکون تھا۔ زندگی کا سفر گھٹن ضرور تھا، مگر اب وہ جانتا تھا کہ یہ سفر تنہا نہیں کٹے گا۔ اسے جھک کر حملہ کے ماتھے پر پیار کیا، جس سے حملہ نے نیند میں مسکرا کر اسے مزید خود میں بھیج لیا۔ ان کی کہانی جو بچوں کی محبت سے شروع ہوئی تھی آج اپنے خوبصورت انجام کو پہنچ چکی تھی۔